بالیاں نکالی. فاعل بنایا دانے کو. کیا دانا خود بخود اگتا ہے؟ اگاتا کوئی اور ہے، لیکن مالک نے مجازی طور پر نسبت دانے کی طرف کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مجازی طور پر عطاؤں کی نسبت کسی اور کی طرف بھی کر دی جائے تو کوئی شرک نہیں ہوتا. اگاتا اللہ ہے. اللہ نے فرمایا دانا اگاتا ہے، 7 بالیاں اگاتا ہے. لیکن اللہ نے کلام مجید میں نسبت دانے کی طرف کر کے یہ بھی سمجھا دیا کہ پیچھے کوئی اور ہے. اگر ظاہر میں نسبت کسی اور کی طرف بھی کر دی جائے تو ہماری قدرتوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا. 700 دانے بتائے تو فرمایا ساتھ ہی آگے کہ کہیں اس بھول میں نہ رہنا کہ ہم صرف 700 دانوں تک رکھتے ہیں، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس کو کئی گنا اور زیادہ کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. تو ایک دانہ ہی سنبھالنے والا نہیں ہے تو باقی ساری کائنات کی ہر شے کو سمجھنے میں کتنی آسانی ہوگی. مالک نے صرف ایک دانے کی بات کہہ کے انسانوں کو سمجھایا. واللہ واسع علیم، اور ساتھ اپنی پھر 2 صفتیں بیان کی کہ واسع، اللہ بڑی وسعتوں والا ہے. جب اس کی وسعتوں کی بات آتی ہے تو وہاں تو کسی شمار میں تو کوئی انسان آ ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی شے کو شمار کر سکے. اس کی کرم نوازیاں اتنی وسیع ہیں کہ میں نے پچھلے خطبے جمعۃ المبارک میں آپ کو بیان کیا تھا کہ مالک ایک مکھی کے سر جتنا ندامت کا آنسو اگر قبول کر لے تو ساری کائنات بھی اس کو عطا کر دے تو تب بھی اس کی رحمتوں سے بعید نہیں ہے. اللہ کریم اس پر دوزخ حرام کر دیتا ہے جس کو اللہ کی خشیت اور خوف الہی میں اتنا سارا آنسو بھی نصیب ہو جائے. لوگ درود پاک کے حوالے سے، نوافل کے حوالے سے کئی مختلف سوالات کرتے ہیں. میرا صرف ایک جواب ہے کہ درود پاک بھی وہ پڑھیں جس میں آپ کو کیفیت نصیب ہو. نماز بھی اتنی پڑھیں جس میں مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریزی میں آپ کو کیفیت نصیب ہو، اور آپ کی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکنے کے بعد اس کی بارگاہ میں رونا نصیب ہو. تو یہ خشیت نصیب ہو جائے تو 2 نفل ہی کافی ہیں. عمرہ کے لیے جانے والے مجھ سے کوئی اگر نصیحت پوچھتے ہیں تو میں صرف ایک نصیحت ان کو کرتا ہوں کہ مالک الملک کی بارگاہ میں کمیت نہیں دیکھی جاتی، کیفیت دیکھی جاتی ہے. کم کا مطلب ہے کتنے نفل پڑھے ہیں یہ نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیسے پڑھے ہیں. بس یہ تو جب آپ وہاں پر جائیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ انور میں تو دوسروں کو اپنے پر ترجیح دیں کہ سارے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے بلائے ہوئے مہمان ہیں اور اللہ کے بلائے ہوئے مہمان ہیں. آپ خود پیچھے ہو جائیں، ان کو آگے کر دیں، اللہ آپ کو آگے کر دے گا. جو یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر ریاض الجنہ میں داخل ہوا، میں شروع میں داخل ہوا پتھلی مار کے بیٹھ گیا، کسی اور کو میں نے بیٹھنے نہیں دیا. اللہ کے بندے تم نے کیا حاضری دی.
کاش وہاں پر 2 نفل پڑھ کے اٹھ جاتا کہ محبوب کے بلائے ہوئے باقی مہمانوں کو جگہ ملے اور ان کو بھی موقع ملے، تو آپ کے 2 نفل کروڑوں نفلوں سے زیادہ اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں۔ تو میں بس ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ وہاں اپنے آپ کی بات نہ کرنا، دوسرے بھائیوں کی بات کرنا، تو دیکھنا پھر اللہ رب العزت تمہاری جولی میں کیا کچھ ڈالتا ہے اور اللہ کا رسول تمہاری جولی میں کیا کچھ ڈالتا ہے۔ اب یہاں پر بات تو مالوں کی بات کی ہے، مال خرچ کرنا، اور سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا ہے نا بندوں کو، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ متقی لوگ ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے۔ تو رزق صرف مال نہیں ہے، میں نے آپ کو سمجھایا کہ اللہ کی ہر دی ہوئی نعمت رزق ہے کہ اس نے عطا کی ہے۔ کسی صاحب بصیرت آدمی کو آنکھیں دی ہیں تو یہ رزق ہے، جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس کی آنکھ بننا بندہ مومن کی نشانی ہے۔ جس کو زبان نہیں دی ہے اس کی زبان بننا یہ اس رزق کی قدردانی ہے۔ جس کو سواری نہیں دی ہے اس کو سواری میں شریک کرنا یہ اس رزق میں سے خرچ کرنے کی بات ہے۔ آپ کو اللہ نے موٹر سائیکل دی ہے تو موٹر سائیکل پہ کسی پیدل چلنے والے کو بٹھا لیں۔ اس وقت اونٹ سواریاں، گھوڑے، جانور سواریاں تھیں، اب تو اللہ نے پتہ نہیں کتنی اور سواریوں کی کیفیت بتا دی ہے، تو اس سواری میں شریک کر لیتا ہے۔ اور اگر سواری میں سوار نہیں کر سکتا ہے تو اس کا بوجھ ہی کچھ اٹھا کے اپنے سواری پر رکھ لیں تاکہ وہ چلنے میں دشواری زیادہ محسوس نہ کرے۔ یہ ساری بے شمار ایسی صورتیں ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے کی کیفیات کو بیان کریں۔ اگر تم سے کوئی مشورہ مانگتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا المستشار امین، جس سے کوئی بندہ مشورہ کرے وہ امین ہے، اللہ نے اس کے پاس یہ امانت رکھی ہے۔ اگر وہ اس کو صحیح مشورہ نہیں دیتا تو وہ امانت میں بددیانتی کا مرتکب ہوتا ہے۔ ہر بندے کو اس امانت کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے جو فہم و فراست دی اور اس بندے کو میرے دروازے پہ بھیجا تو میں اس کو صحیح گائیڈ کروں گا، صحیح مشورہ دوں گا۔ تو جتنی چیزیں آپ سوچتے چلے جائیں گے وہ ساری آیتیں اس آیت مبارکہ میں گویا اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم اس نبی کے غلام اور اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس پر اکتفا نہیں کیا ہے۔ وہ آخر میں جو واسع علیم تھا، میں نے اس پر ابھی پوری بات نہیں کی کہ اللہ بڑی وسعتوں والا ہے اور علیم، سب جانتا بھی ہے کہ اس نے کس نیت سے خرچ کیا ہے، نیتوں سے بھی واقف ہے۔ من میں کیا ہے کسی کو پتہ چلتا ہے؟ نہیں پتہ، لیکن وہ جانتا ہے کہ من میں کیا خیال گزرا ہے، وہ خیالوں سے بھی واقف ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی امت سے پیدا کر کے مالک نے ہم پر کیا احسان فرمائے۔ جب اتنی وسعتوں کا بیان آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، رب زد امتی، باری تعالیٰ اس پر اکتفا نہ کرنا، میری امت کو اور زیادہ دینا۔ تو
اللہ پاک نے ایک اور آیت اتاری، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کو قرض حسن دے؟ اپنا تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، دیا ہی سارا اس نے ہے، اور دے کے پھر کہتا ہے کہ مجھے قرض حسن دے گا، مجھے قرض دے دے۔ کیا عظم ہے، کیا عظمتیں ہیں اس مالک الملک کی، خود دیتا ہے پھر کہتا ہے کہ مجھے قرض دے دے، مجھے واپس کر دے، تو میں کیا کروں گا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، ہم تیرے اس اکاؤنٹ میں تیرے اس دیے کو اس طرح رکھیں گے کہ دنیا کا کوئی تاجر اتنا پرافٹ دے نہیں سکتا، بلکہ سوچ بھی نہیں سکتا، کہ اس کو ہم اس طرح سے بڑھا ضربیں دے 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 کے اس حد تک لے جائیں گا کہ تیری فہم و فراست، تیری عقل بھی جواب دے جائے گی، اتنا آیا کیسے؟ آقا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کی مثال بیان کی، بتایا کہ وہ ایک ریگستان میں سے جا رہا تھا، تو ہر طرف ریت کے ٹیلے تھے، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، باری تعالیٰ قحط کا زمانہ تھا، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، باری تعالیٰ اگر اس ریت کے برابر تو مجھے آٹا دیتا تو میں تیری مخلوق میں بانٹ دیتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس کی بندے کی اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی تو اس کے نامہ اعمال میں پہاڑ تھے نیکیوں کے، تو اس بندے نے عرض کی باری تعالیٰ میں نے اتنی نیکیاں کی تو کوئی نہیں تھی، ادھر تو ہر شے مطلب پہاڑوں کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں جو میرے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے اس کو جواب دیا کہ میرے بندے تو وہاں ریگستان میں سے گزر رہا تھا، تو نے ایک کلمہ میری بارگاہ میں کہا تھا کہ باری تعالیٰ اگر اتنا آٹا میرے پاس ہوتا تیری مخلوق میں بانٹ دیتا، تو اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ تیرے پاس اتنے خزانے ہوتے، لیکن ہمارے پاس تو ہیں۔ تو نے نیت کی تھی، ہم نے وہ سارے خزانے تیری نیت کے مطابق تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو دے نہیں سکتا تھا لیکن نیت کی، ہم دے سکتے تھے، ہم نے دے دیا، بس یہ اس کی عطائیں ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی اس دعا کا مالک الملک نے یہ جواب دیا کہ کون ہے جو ہمیں قرض حسن دے، ہم اس کا قرض، اس کا کھاتہ کھولیں گے اور اس کو اتنا بڑھائیں گے کہ تمہاری عقل اور فہم و فراست بھی اس کا ادراک نہ کر سکے گی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے لب مبارکوں کو جنبش ہوئی، پھر عرض کی رب زد امتی، باری تعالیٰ میری امت کو اور عطا فرما۔ ہم اس سخی نبی کے ماننے والے ہیں، کمال ہے اس سخی کے ماننے والے غلام کس قدر کنجوس ہو گئے ہیں کہ ان کو ظلم و ستم کرتے ہوئے شرم و حیا بھی نہیں آتی، کہ مالک نے جو عطا کیا ہے یار، کھانی تو ایک روٹی ہی ہے، پتہ نہیں وہ بھی ہزاروں کو نصیب نہیں ہوتی۔ مال و دولت کے خزانے ہونے کے باوجود وہ اللہ کے خزانے جو اس نے عطا کیے وہ استعمال کرنا نصیب ہی نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ مال و دولت والے لوگوں کو ویسے ہی شوگر ہوتی ہے، ہارٹ کی پرابلم ہوتی ہے، ساری رات نیند نہیں آتی، جاگتے رہتے ہیں، حساب کتاب میں بسر ہو جاتی ہے، تو کبھی اس کی بارگاہ میں آ کے دیکھتے تو نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ تو آقا علیہ السلام نے عرض کی، یا رب باری تعالیٰ میرے غلاموں کو اور عطا فرما، تو مالک نے ایک اور آیت نازل فرمائی،
مالک نے جواب دیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر اتنا دیا جائے گا کہ حساب کے پیمانے ہی توڑ دیے جائیں گے، یعنی حساب کتاب میں ہوگا ہی نہیں، اتنا دے گا۔ تو مالک الملک جب بغیر حساب کے دے گا تو اس کا کوئی اندازہ شمار ہو سکتا ہے؟ تو اتنی عطائیں۔ تو شب برات کی رحمتوں، مالک کی کرم نوازیوں اور اس کی وسعتوں پر باتیں کرنے والے کبھی یہ آیتیں بھی پڑھ لیتے ہیں، تو ان کو کسی اور آیت کی، کسی اور حدیث کی، کسی اور شے کی شاید ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اس کے لیے جو مالک نے کوئی خاص ٹائم نہیں بتایا، یہ ساری زندگی کے لیے دروازہ کھلا ہے، جو بھی آئے مالک کی بارگاہ سے پائے۔ ہاں بس صرف ایک شرط ہے، اگلی آیت میں بیان فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ اب یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر اس خرچ کرنے کے بعد جس پر خرچ کیا ہے اس پر نہ تو کوئی احسان جتاتے ہیں اور نہ اس کو لفظوں کی اذیت دیتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا۔ ہم تو اسی چکروں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس پر میں نے احسان کیا، یہ ساری زندگی میرے احسان کے نیچے دبا رہے، اور پھر اس کو تانے مارتے ہیں کہ میں نے تمہیں اتنا دیا تھا اور تو نے جواب میں کیا کیا۔ تو مالک نے فرمایا نہیں، نظریں ادھر نہیں ہونی چاہیے، نظریں ہماری طرف ہونی چاہیے، اس کی خاطر نہیں ہونا چاہیے، ہماری خاطر ہونا چاہیے۔ اور ایک آیت پر اتنی گفتگو ہو سکتی ہے کیونکہ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس میں اتنی وسعتیں ہیں جس کا اندازہ شمار نہیں ہو سکتا۔ کاش ہمیں ان پڑھ کسان جتنی بھی سمجھ آ جاتی، کیونکہ کسان دانا بوتا ہے نا، تو اگر وہ کسی پی ایچ ڈی عقل مند آدمی سے پوچھتا نا کہ میں یہ کرنے لگا ہوں، گھر میں میرے دانے پڑے ہیں، میں جا کے زمین میں ڈالنے لگا ہوں، تو وہ کہیں گے عقل کو ہاتھ مار، جو گھر میں پڑا ہے وہ بھی پھینکنے لگا ہے، تو تیرے میں کیا ملے گا؟ لیکن قربان جائیں مالک نے اس کسان کو کیا ایمان کی دولت اور توکل کی نعمت عطا کی ہے کہ وہ اس دینے والے کے ذات پر بھروسہ کرتا ہوا جو پڑا ہوتا ہے نا وہ ڈال دیتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ مالک الملک اس کو اگائے گا۔ تو جس کو کسان جیسا توکل نصیب ہو جائے اس کو ایمان کی عظمتیں نصیب ہو جاتی ہیں، اور مالک الملک صرف اخلاص و للہیت دیکھنا چاہتا ہے، باقی اس کی عطاؤں کا تو شمار ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کے کسی بندے کی زبان سے دعا لے لیں۔ آگے رمضان المبارک آنے والا ہے، اس میں اور زیادہ عظمتوں کے ساتھ مالک کی خیرات بٹتی ہے، ہر وقت ہی بٹتی ہے، بس وہ اخلاص چاہیے۔ تو یہ اگلی آیت میں فرمایا کہ جو اس پر نہ احسان جتاتے ہیں نہ اس کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے اجر اس کے مالک کی بارگاہ میں، اس کے رب کے پاس اس کے اجر ہوتے ہیں۔